العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ قابل قدر معزز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے کرم کے بے شمار ذرائع امت مسلمہ کے لیے بنائے ہیں، اور موقع موقع سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کے بہانے تلاش فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے موقع موقع سے تلاش فرماتے ہوئے بندوں کو مواقع عطا فرماتے ہیں۔ انہی موقعوں میں سے ایک اہم ترین موقع شب برات کا تھا، رمضان المبارک کا موقع ہے۔ شعبان کا مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہایت اہم ترین مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت تمام بندوں کے اوپر نازل فرماتا ہے، مگر کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ روایات کے اندر شب برات میں، شب قدر میں ایسے لوگوں کو مغفرت سے دور رہنے والوں میں شمار کرایا گیا ہے، اور یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن سے بچے رہنا ہر حال میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا گناہ، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو کائنات کا سب سے بدترین گناہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، لیکن شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ شرک سے بچے رہنا ہر مسلمان کی ذمہ داری، اور وہ کیسا مسلمان ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے برابر کسی کو لا کے شریک کر دے؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ کسی کو مار دینا یہ ظلم کا ایک حصہ ہے، کسی کا مال چھین لینا یہ ظلم کا ایک حصہ ہے، دھوکہ دینا یہ ظلم کا ایک حصہ ہے۔ ظلم کی تعریف علماء کرام نے یہ بیان فرمائی، وضع الشیء فی غیر محلہ، جو چیز جس جگہ پر رکھنا تھا اس کو اس جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دینا۔ یہ سر اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے تھا، اس سر کو اٹھا کے اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ پہ رکھ دیا۔ مدد مانگنے کے لائق اللہ کی ذات تھی، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو ایسے لوگوں کے اوپر حرام کر دیا۔ ومأواہ النار، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ شرک معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم۔ اولاد اللہ سے بھی مانگ رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہا ہے۔ کاروبار میں برکت اللہ سے بھی مانگ رہا ہے، اور کسی اور جگہ جا کے کہیں پر قفل ڈال رہا ہے، کہیں پہ دھاگے باندھ رہا ہے، اپنے ہاتھوں پر ہی دھاگے باندھ رہا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کی ذات سے نا امید ہونے کی علامتیں ہیں، اور یاد رکھ لیجئے اللہ کی ذات سے نا امید ہونا کفر کے برابر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، اور تعجب یہ ہے اللہ کو چھوڑ کر جس کے پاس جا رہا ہے وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی محتاج ہے، اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور ایک محتاج دوسرے محتاج کے پاس جائے گا تو وہ محتاج اس کی کیا حاجت روائی کر سکے گا؟ اس لیے ہمیشہ شرک سے بچنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے آپ، یہ سر اگر ایک در پہ جھکنے کا عادی نہیں ہوگا تو در در پہ جھکنے پر مجبور ہو جائے گا، اور در در پر جھک کر بھی اس کو وہ نہیں ملے گا جو ایک در پر جھکنے سے ملتا ہے۔ اس لیے یہ ہمیشہ اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے یہ سر جھکنا نہیں چاہیے۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں، یہ مومن کی شان ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکائیں۔ شرک اللہ کو کیوں ناپسند ہے؟ اس لیے ناپسند ہے کہ شرک کرنا اللہ کی غیرت اور اس کی عزت پر حملہ کرنے کے برابر ہے۔ باپ ٹھہرا ہوا ہے، باپ کے سامنے اس کا بیٹا آ کے کسی اور سے کچھ مانگ لے تو کیا باپ کو گوارا ہوگا؟ باپ اس بچے کو ڈانٹے گا، مارے گا، اور یہ کہے گا تیرا باپ ابھی زندہ ہے، تیرے باپ کے زندہ ہوتے ہوئے تو نے باپ کے سامنے دوسرے سے کیوں مانگا؟ ایک معمولی مخلوق اپنے ماتحت کو کسی اور کے آگے مانگتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی، تو وہ خالق کائنات، وہ رب العالمین، وہ شہنشاہ دو جہاں، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے کبھی بھی شرک نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹے شرک سے، بڑے شرک سے، چھپے ہوئے شرک سے، کھلے ہوئے شرک سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے رحمت سے محروم ہونے والے لوگوں میں سب سے پہلا آدمی مشرک ہے۔ اسی طرح اللہ کے رحمت سے محروم ہونے والوں میں ایک شخص وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ والدین کا نافرمان بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ والدین اتنی عظیم نعمت ہیں، جب تک دنیا میں ہوتے ہیں ان کا احساس اور اندازہ نہیں ہوتا، جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ ماں باپ کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ یاد رکھیے، جو لوگ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جاتے ہیں، اور جو ماں باپ سے دور ہوتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ آج کل تھوڑی ڈگریاں، تھوڑی سرٹیفکیٹ اور تھوڑی صلاحیت آ گئی تو اپنی صلاحیتوں کے
ترازو میں اپنے ماں باپ کو بعض لوگ تول رہے ہیں۔ باپ آٹو ڈرائیور ہے، باپ ہوٹل میں کام کرتا ہے، باپ کسی اور جگہ ملازم ہے، یہ پڑھا لکھا بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے آپ میرے سیٹ کے سامنے مت آئیے، آپ میرے استاد کے سامنے مت آئیے، آپ میرے باس کے سامنے مت آئیے، آپ آ کے گفتگو کریں گے تو آپ کی جاہلانہ گفتگو سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ بھول گیا وہ زمانہ ہے یہ بچہ کہ باپ نے ہی یہ صلاحیتیں اس کے اندر پیدا کی ہیں۔ استاذ کے سامنے آ کر باپ گفتگو کرے تو بیٹے کو شرم آ رہی ہے۔ بھول گیا وہ زمانہ یہ بیٹا، یہی باپ تھا جو استاد کے قدم پکڑ کر کہہ رہا تھا میرے بچے کو کچھ بنا دیجئے، میری بچے کی غلطیوں کو معاف کر دیجئے، میرے بچے کو کچھ بنا دیجئے۔ تھوڑے پیسے آ گئے، ماں باپ نظروں سے گر گئے، تھوڑی صلاحیتیں آ گئی، ماں باپ نظروں سے گر گئے، تھوڑی عزتیں کیا مل گئی، ماں باپ نظروں سے گر گئے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جب تک زندہ ہیں ان کی قدر کریں، ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں۔ یاد رکھیے ماں باپ وہ عظیم نعمت ہے، جو نگاہیں ماں باپ کے اوپر محبت کے ساتھ پڑتی ہیں وہ نگاہیں پاکیزہ ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان نگاہوں کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ ماں باپ کو دیکھنا بیت اللہ کو دیکھنے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو ایک نظر سے دیکھنا ایک مقبول حج کے برابر ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، ایک مقبول حج کے برابر۔ ایک نظر اٹھ گئی ماں باپ پر، ایک مقبول حج کا ثواب۔ زندگی بھر استاد کی چپل سیدھی کرتے رہے، اپنے باس کے لیے گاڑیوں کی سیٹ کو صاف کیا، اپنے ٹیچروں کے آگے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، دنیا کے عزت دار لوگوں کو کھڑے کھڑے کر عزت دے دی، لیکن کبھی اپنے باپ کی چپل سیدھی نہیں کی، کبھی اپنے باپ کے سر پر تیل نہیں رکھا، کبھی اپنے باپ کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ یاد رکھنا چاہیے باپ ہو تو تم ہو، اگر باپ نہیں تو تم بھی نہیں۔ دنیا میں ہم جو کچھ ہیں وہ ماں باپ کا طفیل ہے، اور ہم اپنی ترقی کی راہ میں انہی ماں باپ کو رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری ماں گھر میں رہنے والی ایک ناخواندہ اور بے پڑھی ہوئی عورت ہے۔ تم یہ نہیں جانتے تم جو آج پڑھے لکھ کر ایک قابل انسان بنے ہو، وہ تمہاری اس قابلیت کے پیچھے تمہاری اسی غریب اور ان پڑھ ماں کی دعائیں لگی ہوئی ہیں۔ تمہاری اس ماں نے کتنی مرتبہ مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے تمہارے لیے دعائیں کی ہوں گی۔ جب تم پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو تمہاری ماں تمہارے پیچھے کتنے آنسو بہائی ہوگی، بھول گئے وہ زمانہ۔ میرے بھائیو، ماں باپ کی عزت کو سمجھو، ماں باپ کی قدر کرو۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہونے کی وجہ سے کما کر تمہیں نہیں دے رہے ہیں تو یاد رکھو ایک پھل دینے والا درخت اگر پھل دینا چھوڑ دیتا ہے تو وہ سایہ دینا نہیں چھوڑتا، پھل دینا چھوڑ بھی دے تو سایہ دینا نہیں چھوڑتا۔ یہی وہ ماں باپ ہیں جو کما نہیں سکتے لیکن مصیبتوں اور تکلیفوں کو آتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے۔ ہم جو آج مصیبتوں سے، آفتوں سے، بلیات سے بچے ہوئے ہیں، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اس میں ماں باپ کا کمال ہے۔ ہم جو آج لاکھوں روپیے کما رہے ہیں، ہزاروں روپیے کما رہے ہیں، یاد رکھیے اس میں ہماری صلاحیت کا دخل نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کا اور ان کے وجود کا دخل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترزقون بضعفائکم،
تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو جب یہ سائے سر سے اٹھ جاتے ہیں تو اس وقت انسان کو اندازہ ہوتا ہے۔ اور جب تک زندہ ہیں ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لو، جب یہ سایہ اٹھ جائے گا تو پھر ایسی صورت میں دیکھنے کے لیے ترس جائیں گے، پھر بھی یہ صورتیں نظر نہیں آئیں گی۔ اس لیے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو شراب پیتے ہیں۔ یہ چیز پہلے آوارہ اور جاہل لوگوں کے اندر تھی، شراب کی عادت۔ آج پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی شراب کی عادت عام ہوتی جا رہی ہے۔ نوجوان بچے نئے نئے انداز سے شراب پی رہے ہیں۔ نشے کی عادت اور لت ان کو پڑ چکی ہے۔ نئے نئے انداز سے نشہ کرنا، نئے نئے انداز سے اپنی خواہشات کو پوری کرنا، یہ مزاج کا حصہ بنتا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کا۔ حقہ پینا، یہ بڑھتے ہوئے جو نوجوان ہیں ان کے اندر یہ برائی بہت عام ہو رہی ہے۔ اور حقے کے اندر نشہ آور، یہ لوگ چیزیں ملا کر حقہ پی رہے ہیں۔ شراب شراب ہے، نشہ نشہ ہے، لیبد بدل جانے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ چاہے آپ کسی گلی کے چبوترے پر بیٹھ کر پیجئے، چاہے آپ سڑک پر پیجئے، چاہے آپ کسی بار میں پیجئے، کبھی چاہے آپ 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے پیجئے، شراب شراب ہے۔ حقے کے اندر آپ نشہ ڈال کے پی رہے ہیں تو وہ نشہ ہی ہے، چاہے آپ حقہ سینٹر کے اندر پیجئے یا کسی اور جگہ پر پیجئے۔ نشے کی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ جو نشہ کرتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے صرف ترازو میں کمی کرنا نہیں، جس کو جتنا حق دینا ہے اس حق کے اندر کمی کر دینا، یہ ناپ تول کے اندر کمی کرنے کے برابر ہے۔ جہاں پر جتنی چیز لگانا ہے آپ نے اتنی چیز نہیں لگائی، یہ بھی آپ نے ناپ تول کے اندر کمی کر دی۔ اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والے لوگوں میں سے اور وہ شخص بھی ہے اللہ کی رحمت سے محروم جو قتل کرتا ہے۔ ناجائز کسی کو قتل کر دینا یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی علامت ہے۔ اور آج کل قتل تو بہت آسان ہو چکا ہے، انسانی جانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ تھوڑا سا کسی سے کیا اختلاف ہو گیا، بس انہیں دنیا میں نہیں دکھنا، ارے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور اگر اللہ یہ چاہ لے کہ یہ دنیا میں مجھے نظر نہ آئے تو پھر تمہیں کون روک سکتا ہے؟ طاقت کے نشوں میں، مال کے نشے میں، عاشقی کے نشے میں دوسروں کا قتل کروا رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے 2-2 ہزار روپے میں قتل کر رہے ہیں لوگ، 5-5 ہزار روپے میں قتل کر رہے ہیں۔ بیوی کے اوپر شک آ گیا، گنیڈ ڈال کے بیوی کو قتل کر دیا۔ باپ نے جائیداد میں حصہ دینے سے انکار کر دیا، بیٹوں نے باپ کو قتل کر دیا۔ دادا نے دوسرے پوترے سے محبت دکھائی تو ایک پوترے نے دادا کا قتل کر دیا۔ ماں نے ایک بیٹی سے محبت دکھائی، دوسری بیٹی نے ماں کا قتل کر دی۔ معمولی معمولی باتوں پر قتل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کا ناجائز قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا کے ختم ہونے سے زیادہ برا ہے۔ پوری دنیا کو اگر ختم کر دیا جائے اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ایک مومن آدمی کا قتل کرنا ہے۔ حدیث میں ہے القاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا بھی جہنمی ہے اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنمی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قتل کرنے والا تو جہنم میں جائے گا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا
اس کو موقع ملا اس نے اس کا قتل کر دیا، اور جس کو قتل کیا گیا ہے وہ بھی اس کو قتل کرنے کی امید رکھتا تھا اپنے دل کے اندر، اس لیے وہ بھی جہنمی۔ پتہ یہ چلا قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی کے قتل کے دل میں تمنا رکھنا بھی یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے محروم ہونے والے لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں دوسروں سے، کینہ کپٹ اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کرنے والا ایسی بری بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ آپ کو یقین آئے تو میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، حسد کی بیماری کینسر کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے، ایڈز کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ دل میں آگ لگنے کی طرح ہے، اور یہ آگ ایسی ہے اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا جب تک یہ آدمی خود اس کو بجھا نہ دے۔ حسد کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا کے اندر، اس لیے کسی سے حسد، بغض، جلن، کینہ کپٹ نہ رکھے۔ اور اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والوں میں ایک آدمی وہ بھی ہے جو اپنا پائجامہ ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے۔ مردوں کے لیے پینٹ پائجامہ ٹخنوں کے نیچے رکھنا حرام ہے، عورتوں کو ٹخنے چھپانا ضروری ہے۔ عورتوں کو ٹخنے دکھانا حرام ہے، مردوں کو ٹخنے چھپانا حرام ہے۔ یہ عورتوں کی مشابہت ہے، اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ رمضان